بچے نے گاڑیوں کا کاروبار شروع کیا ہے لیکن اس میں گھاٹا آ رہا ہے تو استخارہ کر لو، کوئی اور کاروبار شروع کر دو، استغفار کرو۔ دھکے دے کر حجر اسود کا بوسہ لینا حرام ہے، کسی کو دھکے نہ دے، نہ موقع ملے بس اشارہ کرو۔ اگر جمعرات یا جمعہ کے ہاں فضیلت ہے، کیونکہ جمعہ جو ہے وہ عید المومنین ہے، جب کوئی مرتا ہے تو اللہ پاک اس پہ رحم فرماتے ہیں، بعض روایات میں عذاب قبر بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ معنی نہیں کہ آگے بھی نہیں ہوگا، جمعہ گزرے گا تو فرشتے بھی آ جائیں گے۔ اصل تو دعا کرو کہ بخشش ہو جائے۔ کہتے نہیں کہ دعا کرتے ہوئے جوتے اتار دینے سے کوئی ضروری نہیں۔ مدینہ پاک کی مٹی شفا ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے، شفا ہے۔ صحابہ بیمار ہو گئے تھے تو تمام صحابہ بیمار ہو گئے، کیونکہ آب و ہوا بگڑ گئی، اور مدینے کی آب و ہوا کے اندر بہت بڑی بیماریاں تھیں، وبا تھی، طاعون تھے، عجیب بیماریاں تھیں، حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت بلال کی عیادت کے لیے گئی، میں نے کہا کئی فتح جی یا بلال کیا حال ہے؟ ہم نے کہا بی بی کیا پوچھی؟ اللہم لعن الکفرۃ والمشرکین، اللہ مکے والوں کو لعنت کرے جنہوں نے ہمیں نکالا ہے۔ کہتی ہے پھر میں ابا جان کے پاس، یہ اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بی بی عائشہ بلال کو کیسے پوچھنے گئی، کیونکہ آج کل دشمن تو ایک ایک لفظ پکڑتا ہے نا، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے، وہ درس سننے تھوڑے آتے ہیں، وہ تو پکڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اب بی بی عائشہ گئی ابا جان کے بعد، پوچھا کئی فتح جد یا ابی، ابا جان آپ کا کیا؟ انہوں نے کہا اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین الذین اخرجونا من مکہ الی ارض الوبا، اللہ مکے والوں پہ ہلاکت ڈالے، لعنت ڈالے کہ ہمیں مکے جیسی زمین سے نکال کے بیماری والی زمین میں آنا پڑا۔ بی بی عائشہ بڑی رحیم تھی، عالمہ تھی، تو فوراً حضور کی خدمت میں آئی، ہم نے کہا یا رسول اللہ اگر میرے ابے کا یہ حال ہے اور بلال جیسے مخلص کا یہ حال ہے تو باقی صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ حضور نے ایک تو دعا کی کہ اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکہ واشد منها وانقل الوباء الی الجحفہ، اللہ مدینے سے وباؤں کو ٹال دے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا صحابہ سے اللہ کے بندے علاج تمہارے پاس موجود ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ فرمایا یہ اپنی انگلی جو ہے نا اس کو ایسے زبان پہ رکھو، پھر اس کو مٹی پہ رکھو، اور پھر کہو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقۃ بعدنا اللہ یشفی سقیمنا، اور چاٹ لو۔ سب صحابہ نے یہ سب کو شفا ہو گئی، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ مدینہ جائیں اور مٹی اڑ رہی ہو تو چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، آنے دے مٹی کو، جس کو مدینے کی مٹی لگ گئی اللہ اس کو پلس اور جزام یعنی پلس اور کوڑ کی بیماری سے بچا لیتے، لیکن ایمان والوں کو بچائیں گے نا۔ جب ہم داڑھی مڈا کے سلام پڑھتے ہیں تو پھر باقی مٹی پیدا کرے گی؟ یہ تو مجھے بتائیں نا کہ جب ہم کافروں کی شکل بنا کے جا کے کھڑے والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں آ گیا ہوں جناب۔ اسی لیے علماء نے لکھا تھا نا کہ آدمی جب فسق و فجور والا لباس پہن کے کعبے میں آتا ہے تو کعبے سے بھی آواز آتی ہے کہ بیرون در چکردی کے درون خانہ آئی، تم باہر کیا کرتے رہے ہو، کب اندر بھی آ گئے ہو۔ اصل بات ایمان پہ ہے میرے دوست۔ سارا دن زمزم پیتے ہیں، کہتے ہیں یہ شفا نہیں ہوتی ہے، زمزم میں شفا نہیں ہے، زمزم تو شفا ہے، معنی ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، اس سے کہ یقین ہی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ مدینہ پاک میں آ رہا تھا، مسجد میں نے دیکھا ایک بڑا مجذوب قسم کا بندہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور زمزم کا گلاس ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ میں چپ کر کے پیچھے کھڑا ہو گیا، ابھی یہ پکڑ کے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو اس نے کلمہ کہا نا اللہ اکبر، میں تو بالکل جھوم گیا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ صدق قول حبیبک واشف عبدک، یا اللہ اپنے حبیب کا قول سچا کرے اور مجھے شفا دے۔ تیرے حبیب نے فرمایا نا شفا ہے، تو پھر اپنے حبیب کے قول کو سچا کرے۔ جب یہ یقین ہونا جی پھر بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔
میں نے کئی دوستوں کو بتلایا کینسر والوں کو، اللہ کی رحمت ایسی ہوئی کہ کینسر بھی اڑ گیا، واپس جا کے جب چیک اپ کرائی انہوں نے کہا تم وہ بندہ تو نہیں ہے، وہ کوئی اور تھا۔ یقین نہ ہو تو سارا دم دم پی جاؤ۔ حرم شریف کے سارے امام حنبلی، سارا مکہ حنبلی ہے، اللہ کے بندے، تمام امام، تمام علماء، تمام مفتی، کیونکہ یہاں فقہی حنبلی ہے، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عمل پہ مکروہ وقت میں کوئی نماز نہ پڑھیں، یہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک حدیث میں منع ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ میقات جیرانہ سے عمرہ کرنا کیسے کر سکتے ہو؟ میقات نہیں ہے اللہ کے بندے، پتہ نہیں کیوں لوگوں نے بنا، جیرانہ ہو یا مسجد عائشہ، یہ ہل ہے یعنی حرم کے باہر ہے۔ میقات تو طائف میں ہے، یا میقات مدینے میں ہے، یا میقات جوفہ میں ہے۔ میقات الگ چیز ہے، ہل الگ چیز ہے، کہ اب مکے میں رہتے ہوئے ہم نے عمرہ کرنا ہے تو لازمی ہمیں ہل کی طرف جانا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی طواف کے 2 یا 3 چکر پورے کرے، نماز کھڑی ہو جائے، تو بالکل آپ نماز کے بعد جہاں کھڑے ہیں وہیں سے شروع کر دیں۔ کہتے ہیں جی کہ باہر جو سبیل دے رہے ہیں لے سے، ہاں جی بالکل لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اکٹھی کر کے وہاں دینے کے لیے لے جاؤ۔ جو عورت خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، اطاعت نہیں کرتی ہے، وہ اگر حج کرے، بھئی حج کا مسئلہ ہے، حج تو قبول ہوگا، نافرمانی کی اس کو سزا بھی دے گی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ نماز پڑھے تو نماز بھی نہیں ہوگی، نماز پڑھے حج پڑھے وہ ہوگا، لیکن جو خاوند کی نافرمانی کرتی ہے اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے۔ لیکن یہ بھی دیکھا کریں کہ نافرمانی کی وجہ کیا ہے، کیونکہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، کوئی تیرے اندر بھی غلطی ضرور ہے۔ میں ایک دفعہ ایک دوست کی دعوت پہ گیا تو ان کا وہی ایک گھر کا بڑا کمرہ تھا، تو درمیان پردہ تھا، اس طرف شاید عورتیں نہیں، ادھر ہم تھے۔ میں نے جب کھانا کھایا، ماشاءاللہ کھانا بھی ویسے بہت اچھا بنا ہوا تھا، تو میں نے گھر والے سے کہا، میں نے کبھی جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہیں بھی جزا دے، اور جس میری بہن نے یہ کھانا پکایا ہے نا اس کو میرا شکریہ ادا کریں۔ میں نے سنا تو اندر سے رونے کی آواز ہے، میں کہا پتہ کرے کیا بات ہے؟ اس نے کہا مکی صاحب میں رو رہی ہوں، 20 سال میں مجھے خامد نے کبھی نہیں کہا کہ تو کھانا اچھا پکاتا، جب آپ نے کہا میں مجبور ہو گئی، میری چیخ نکل گئی۔ تو جب تم اس کو یہ نہ کہو تمہاری فرما برداری کرے گی، تم ہر مہینے اس کو 1000 روپے جیب خرچ دیا کرو، دیکھو فرما برداری کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ تم تو جناب باہر کھلاتے پلاتے ہو نا لوگوں کی عورتوں کو، تو پھر تو وہ جلے گی، نافرمانی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ والدین بوڑھے ہیں، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران آرام سے چلیں، نظر نیچے رکھیں، دوڑنا نہیں چاہیے۔ میرے 2 بچے ہیں، گونگے ہیں بیچارے، اللہ شفا عطا فرمائے، بس طبیعی شدید تو کچھ نہیں کرتے، دم دم پلاؤ۔ آج کل علاج بھی آ گیا ہے، یاد رکھو، آپ کے پاکستان میں بھی ہوتا ہے، ایک آپریشن ہوتا ہے، تو اس سے الحمدللہ کئی گونگے بہرے بچے ٹھیک ہو گئے۔ کہتے جی کہ شیعہ لڑکی سے نکاح جائز ہے ناجائز ہے، تو قرآن کے منکر ہیں، تم نکاح کر رہے ہو۔ وہ بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، تم ان کی بیٹی کا حق آ رہے ہیں۔ منتظم پہ سینہ لگا کے دعا مانگنا سنت بھی ہے، اور علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ ہم نے جو دعا مانگی اللہ نے قبول کی، وہ جگہ ہی ایسی۔ اچھا میری بیٹیاں اگر موقع نہ ملے نا، منتظم کے سامنے کھڑی ہو کے، دور کھڑی ہو کے دعا مانگنا، نیت یہ ہو کہ میں منتظم پہ مانگ رہی ہوں۔ حرام حلال ملا ہوا پیسہ ہے، صدقہ کرے تو قبول ہوگا، جتنا حلال ہے اس کو تو قبول ہوگا، جتنا حرام ہے وہ نہیں ہوگا۔
کوشش یہ کرو کہ تم اس کو پہلے علیحدہ کر دو. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، وہ پاک چیز قبول فرماتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ کرایہ اور ٹیکس مانگے سرکار، لوگ نہ دیں، ان کو حق ہے وہ ٹیکس دے سکتے ہیں، کیوں نہ دیں؟ آخر ساری دنیا کے کام جو چلتے ہیں، سڑکیں ہیں، یہ ہے، اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، ان کا خرچہ کہاں سے ہوگا؟ کوئی گھر سے کرے گا؟ یہ پیسے سے تو ہوتا ہے. خود غریب ہو تو صدقہ فطر نہ دے، غریب ہے تو اس نے کیا دینا ہے؟ وہ تو الٹا لے سکتا ہے. کسی نے حرام پیسہ غریب کو دیا ہے، بالکل گناہ ہے، لیکن دے دو، اپنے پاس نہ رکھو. تمہیں ثواب نہیں ملے گا، غریب کا بھلا تو ہو جائے گا نا. ایک دیوبندی مسلک کے آدمی نے اپنی ذاتی جگہ پر اپنے خرچے میں مسجد بنوائی. بعض بریلوی مسلک کے لوگوں نے مسجد پہ ناجائز قبضہ کر دیا، کوئی بات نہیں، اس کو تو ثواب ملے گا نا. اس کی نیت تو اللہ جانتا ہے، قبضہ کر دیا تو کیا ہو گیا. اور یہ آدمی گھبرایا نہ کرو ان باتوں سے. ایک مسجد تھی اور تبلیغی جماعت والے بیچارے وہاں یعنی پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، مجھے سے ہر چیز تو بریلوی انہیں چھین لی. انہوں نے کہا نکلو یہاں سے، سارے اکٹھے ہو گئے وہابی. انہوں نے کہا میرے بھائی ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ ہم بھی نماز، آپ نماز پڑھیں، السلام علیکم، یہ چابی میں ہم جا رہے ہیں. لوگوں کو پہلے تو بڑا برا محسوس ہوا کہ اتنا بزدل تو نہ ہوا آدمی، لیکن چند دنوں کے بعد مسجد برباد ہو گئی، ویران ہو گئی، نہ نمازی نہ پڑھنے والے نہ پڑھ. انہوں نے خود ہاتھ باندھ کے واپس کیا. کہتے ہیں جی کہ کرتے ہیں پتہ نہیں کیا روضہ الخیر، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، کوئی باتیں لکھا کرو. عمرے کے بعد کتنا سر منڈانا چاہیے؟ سارا منڈانا چاہیے. کتنے کا کیا مطلب؟ وہ تو ہے کہ اگر بال ہیں کٹانے ہیں تو 1/4 حصہ بال کر لیا ہے، اس طرح تو سارے سر پہ پھیرنا ہوگا. یہ جو بات ہمارے پٹھان بھائی کرتے ہیں نا، چوتھا حصہ اس طرح پھیر دیا، پھر دوسرا عمرہ کیا پھر ایک حصہ پھیر دیا، یہ ناجائز ہے، یہ تو مسئلہ ہے، شکل بگاڑنا ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. طواف کے دوران کتنے چکر لگانے کے بعد دائیں کندھا رکھیں؟ 7.5 چکر میں دائیں کندھا ننگا رکھیں. کہتے جی آپ دعا کرتے ہیں، ہندوستان کا نام نہیں لیتے، آپ کو غلط فہمی ہے، میں تو ہمیشہ لیتا ہوں. جب آدمی کہتا ہے کہ یار اب آج ہم تو اس میں ہندوستان نہیں آتا، وہ ان دونوں سے باہر ہے کہیں، یا عربی ملک ہوگا یا عجمی ہوگا. کیا لڑکی اپنے والدین کی مرضی کے بغیر شادی کر سکتی؟ نہیں کر سکتی. لا نکاح الا بولی. اگر اجازت دے تو انشاءاللہ ایک لڑکی بھی گھر بھی ہوگی. داڑھی گناہ کبیرہ ہے. ہاں داڑھی کو بنانا سنوارنا وہ جائز ہے، سنت کے مطابق نہ ہو، پھر وہ داڑھی کا بس جتنی ہے اتنی ثواب تو ملے گا، لیکن سنت کے مطابق نہ. پگڑی سنت ہے، بالکل سنت ہے. پگڑی کی بھی دعوت دیتے ہیں، کس نے کہا کہ نہیں دیتے ہیں، لیکن چونکہ حضور نے ٹوپی بھی پہنی ہے، رومال بھی پہنا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ ضروری تو نہیں ہے نا، وہ افضل ہے. داڑھی تو واجب ہے، پگڑی باندھنا تو واجب نہیں ہے. بھوک کی حالت میں خنزیر اور شراب پینا جہاں، اگر اس سے زندگی بچ جانے کا یقین ہو تو کھا سکتا ہے. تو بیٹے کو اللہ بھائی، اگر والدہ کو آپ نے عمرہ کرا، آپ کو بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی اپنی والدی یا والدہ کے لیے حج کرے اس کو 10 حج کا ثواب ملتا ہے. حرم کی حد کیا ہے؟ ہر جگہ حد لکھی ہوئی ہے. ادھر عرفات کے قریب ہے، اور ادھر جیرانہ کے قریب ہے، ادھر مسجد عائشہ کے قریب ہے.
کہتے جی کہ میری اولاد نرینہ پتہ نہیں کیا ہے، پر اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ دل میں سوراخ کی وجہ سے بچے فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کئی بچے دل کے سوراخ والے زندہ بھی ہیں، آج کل تو فوراً آپریشن بھی ہو جاتا ہے بچے کا۔ عمرے کا احرام پہنا تھا، عمرہ کرتے ہیں سر ٹوپی پہن لی، پاجامہ بھی پہن لیا، بعد میں کھولے اور دوبارہ احرام باندھا، کوئی حرج نہیں۔ کشمیر میں بعض جگہ بعد نماز مستقل طور پہ کھڑے ہو کر جان مصطفیٰ علیہ لاکھوں سلام کی بدعت ہے۔ حضرت عمر کو شام کے سفر میں ایک یہودی نے اصرار کیا تھا، لکھوایا تھا کہ جب اس ملک کے آپ بادشاہ بنے تو مجھے جزیہ معاف کر دیں۔ تو جب حضرت بنے انہوں نے فرمایا میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لال عمر و لال ابن ہی، میں بادشاہ تھوڑا ہوں، میں تو خلیفہ ہوں، جو شریعت کا حکم ہے وہ چلے گا۔ اہل تشیع کے لیے حضرت علی محرم الحرام میں پتہ نہیں کیا رکن یمانی سے نکلے تھے، یہ ان میں کھڑا ہوا ہے۔ میں نے ایک آدمی سے قرض لینا ہے، واپس نہیں کرنا، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو زیادہ دے، ہوگا تو دے گا نا تمہیں، بس دعا کرو گے تمہیں کیا دے گا؟ جس سے قرضہ لینا ہو ایک تو جھگڑا نہ کرو، ایک بد دعا نہ کرو۔ جھگڑا کرو تو آئندہ بات چیت بھی ختم، پھر پیسے کیا ملیں گے؟ مغرب کی اذان کے بعد اگر جماعت سے پہلے 2 رکعت پڑھے مستحب ہے، لیکن حنفی مطلق میں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ عمرہ کر کے ہوٹل گیا، وہاں کپڑے پہن کر دیا، بعد میں بتایا تو کتنی دیر بعد، اگر 2-1 گھنٹے کی بات ہے تو کوئی دم نہیں، اگر 5-6 گھنٹے کپڑے پہنے گزر گئے تو دم پڑ گئی۔ ہمارے گاؤں کے ایک لڑکا یہاں کام کرتا ہے جو شیعہ ہے، اس نے بڑی محبت سے ہمیں جا نماز دی ہے، کوئی حرج نہیں، لے لیں، مطلب کافروں سے بھی لے لیتا ہے آدمی۔ اگر کوئی شخص اپنی انتقامی فطرت کی وجہ سے پریشان ہے، جان چھڑانا چاہتا، دعا کریں، استغفار پڑھو، توبہ کرو، اللہ جان چھڑائے۔ میری بچی جو جوان ہو چکی ہے، اپنے بھتیجے سے کرنا چاہتی ہوں، جس کے لیے میری بچی اور میرا بھتیجا دونوں اس پر راضی ہیں، جبکہ میرا خامند اس رشتے میں راضی نہیں ہے، تو اس کی والد کی اجازت کے بغیر آپ نہیں کر سکتی، ماں ولی نہیں بن سکتی جب والد موجود ہو، اس کو راضی کرو، اللہ کی مرضی۔ آج کل راضی کرنے میں کیا دیر لگتی ہے، اس کو کہو 2-4 ہزار کے ہدیے شدیے لائے دے، اس کو شام کو راضی ہوگا۔ آج کل تو راضی کرنے کے لیے پیسہ ہے، کوئی تمیز کی ضرورت نہیں۔ رمضان المبارک میں اپنے گھر جماعت تراویح کا اہتمام کرتا ہوں، اپنے خاندانی ہوتی ہے، غیر محرم کوئی نہیں، ہم تو ان کو تراویح پڑھا سکتے ہیں، جیسے آدمی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھا سکتا ہے، فرض بھی پڑھا سکتا ہے اگر کوئی نہ ہو۔ بھائی واضح لکھا کرو خدا کے بندے، میاں بیوی کے درمیان اکثر اوقات جھگڑا ہوتا رہتا ہے، تو یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود اللہ کے نام ہے، دونوں پڑھا کریں اور ایک دوسرے پر دم کیا کریں، انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ ایک عورت مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہوئی، عمرے کا ارادہ کیا تھا، لیکن حیض ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو گئی۔ اب مجھے مسجد عائشہ جانا ہوگا، نہیں جناب، اس کو مدینے جانا ہوگا، اسی میقات سے عمرہ باندھ کیا ہے، تو دم نہیں دینی پڑے گی، مسجد عائشہ سے عمرہ کرے گی تو دم دینی پڑے گی۔ کہتا ہے جی کہ سلام کب آیا، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے جی، کہ ہند میں اسلام کب آیا، اللہ عالم، تاریخ پڑھیں، تاریخ فرشتہ، اس میں لکھا ہوگا۔ سنا یہی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ذریعہ بنے اسلام لانے کا۔
اسی طرح پھر خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت سری سکھتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اولیاء اللہ جو تھے وہ اسلام لانے کا ذریعہ بنے، اور شاہ ولی اللہ کا خاندان قرآن و حدیث لانے کا ذریعہ بنا۔ اللہ اعلم، یہ تاریخی باتیں ہمیں نہیں پتہ۔ مرا کر کے سر منڈانا خود کرے کوئی بات نہیں، مرا کر کے جاتے ہیں تو لوگ چومتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو اتنا احساس ہے کہ مکہ دیکھ کے آیا ہے تو چوم رہا ہے، تم مکہ دیکھنے کے بعد بھی سیدھے نہیں ہوتے ہو۔ کراچی کے پی آئی ہوٹل میں امام جو ہے وہ بدعتی ہے تو نماز نہ پڑھا کریں، اپنی جماعت کر لیں، اس میں کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ پہلے تو وہاں ایک بہت بڑے عالم ہوتے تھے، ابو بکر نام تھا ان کا، کہتے جی مومن کو جنت میں اپنی بیوی بھی ملے گی، ہاں جناب ملے گی، فکر نہ کرو، یہ نہیں چھوڑتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اگر دن میں کتنے طواف کریں، نفلی عبادت ہے، جتنا اللہ توفیق دے کرو۔ ہوٹل میں آتے ہوئے راستے میں مسجد پڑی، لیٹ تھا، تو مسجد میں نماز پڑھ لو جماعت کے ساتھ، وہاں بھی لاکھ ملے گا۔ میں گھر میں رات کو کام سے لیٹ آیا ہوں، صبح کی نماز کی کچھ